پورے جنگل میں صرف ایک کالو کوا تھا جس کے پاس بھوجن موجود تھا اور باقی سارے پکشیوں کے پاس بھوجن نہ تھا۔ کالو کوے نے آگے پیچھے سے چوریاں کی ہوئی تھی۔ ارے باپ رے، میرے پاس تو کتنا ہی بھوجن موجود ہے، بیچارے پکشی بھوک کے کارن مر رہے ہیں، چلو چڑیا کو تو جلایا جائے۔ ایسے ہی کچھ گندم کے دانے کوا اٹھاتا ہے اور چڑیا کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ دانے کھانے لگتا ہے۔ مزہ آ گیا یہ دانے، واہ بھائی واہ، کتنے سوادشٹ دانے ہیں۔ ماما کوے انکل کو بولے نا مجھے کچھ گندم کے دانے دے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایسے ہی چڑیا کا بیٹا چھوٹو کہتا ہے، ارے کالو بھائی کرپیا کرو کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ گندم کے دانے دے دو، میرے لیے بے شک نہ دو، آپ کا دھنیہ واد ہوگا، ہر وقت میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ ہو ہو چھوٹی چڑیا، میں کوئی پاگل ہوں تمہیں دانے دے دوں؟ تم تو پاگل تھی جو مجھے دیتی تھی، میں تو ایک بھی دانہ تجھے اور تیرے بچے کو نہ دوں اور نہ ہی میں نے دینا ہے۔ ایسے ہی کالو کوا کہتا ہے اور کالو کوا واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی گہری رات ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کالو کوا بڑے بڑے کھرانٹے لے کر سو جاتا ہے اور ادھر مما چڑیا اپنے گھونسلے میں بھوکی پڑی ہوئی تھی۔ ماما یہ بارشیں کتنے دن ہیں؟ ارے میرا بیٹا، جب تک اوپر والا چاہے گا اس وقت تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جو اوپر والے کی مرضی ہوگی وہی ہوگا میرا بیٹا۔ ایسے ہی مما چڑیا اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، کیونکہ وہ تو ماں تھی، ماں کی باتیں سن کر چھوٹو سو جاتا ہے اور ماں چڑیا پوری رات جاگتی ہے اور ایک بہت تیز آواز آتی ہے بجلی کڑکنے کی اور چڑیا کہتی ہے، ارے باپ رے، یہ بجلی زور کی کڑکی ہے، ضرور کسی پکھی کا گھر گر گیا ہے۔ ایسے ہی لولا کبوتر کا گھر زمین پر گر جاتا ہے اور لولا کبوتر کی پتنی گھر کے نیچے آ جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی آدھی رات کو دونوں پتی پتنی چڑیا کے گھر جاتے ہیں۔ ایسے ہی پھر چڑیا اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ارے کبوتر بھائی، آپ کا کیوں آنا ہوا اتنی بارش میں؟ پھر کبوتر کی پتنی ساری بات چڑیا کو بتاتی ہے۔ لاڈو بات سن کر بہت چنتت ہوتی ہے اور دونوں کو اپنے گھر میں لے آتی ہے۔ چڑیا، ہمارا گھر بھی زمین پر گر گیا ہے اس تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے۔ ارے ہاں کبوتر بھائی، آپ اچھا کیا آ گئے۔ ایسے ہی کچھ دیر بعد طوطا مٹھو بھی چڑیا کے گھر پر دستک دیتا ہے۔ طوطے کا بھی گھر زمین پر گر گیا۔ چڑیا دروازہ کھولو۔ ایسے ہی چڑیا کو طوطا آواز لگاتا ہے اور طوطا بھی چڑیا کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ طوطے کا گھر بھی زمین پر گر چکا تھا اور طوطا چڑیا، اس بارش میں تو بہت ہی زیادہ پکشیوں کے گھروں کے نقصان ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بارش کا سلسلہ کافی دیر ہے۔ ارے طوطے بھائی، جو اوپر والے کی مرضی ہے وہی ہونا ہے۔ وہ کالو کوا ہے، اس نے بہت سارا اناج جمع کیا ہے۔ ارے چڑیا، وہ کالے کوے کو بہت ہی زیادہ ظالم ہے، وہ تو ایک دانے کا تنکا نہیں دیتا۔ ارے چڑیا، ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ کالو کوا بہت ہی تیز ہے، وہ تو دانے نہیں دیتا اور ہمارے پکشیوں کے اس نے چوری کر کے اناج، پھل فروٹ سب جمع کیا ہے۔ ایسے ہی چاروں پکشی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور صبح کا سویر ہو جاتا ہے۔ ارے پتہ نہیں بارش کب رکے گی اور ہمارے جنگل میں باڑھ کا پانی کم ہوگا، اس بارش کی وجہ سے ہم نہیں کہیں جا سکتے۔
ارے چڑیا ہمیں کھانے کی تلاش میں جانا ہی پڑے گا، ایسے ہی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ایسے ہی پھر طوطا اور لولا کبوتر کھانے کی تلاش میں جاتے ہیں اور ایک پیڑ کے اوپر بیٹھ کر کالو کوا لولا کبوتر اور طوطے کو آواز لگاتا ہے، اور طوطے لولا کبوتر ادھر آؤ، ذرا میرے پاس آؤ۔ ایسے ہی کوا بلاتے، ارے کیا ہے کالو کوے، ہمیں جانے دو، ہمیں ضروری کام ہے۔ ارے میں تو یہ لال لال ایپل کھا رہا ہوں، اتنا سوادش اور رسیلا ایپل ہے، یہ تم دونوں نے کھانا ہے تو کھا سکتے ہو۔ اور تو چلو اس بڑی پہاڑی کے اوپر کہتے ہیں کہ ادھر اناج بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، چلو ہم وہ اناج لے آئیں۔ اور وہ بڑی پہاڑی کے اوپر اناج تو میں کل ہی دیکھ کے آیا ہوں، چلو میں پہلے تم دونوں سے لے آتا ہوں، میں تو طاقتور ہوں۔ ایسے ہی کوا بھاگا بھاگا اونچی پہاڑی کی طرف جاتا ہے۔ ارے کبوتر، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس اونچی پہاڑی کے اوپر تو کوئی اناج نہیں۔ ارے طوطے بھائی، ہم کالو کے گھر چلتے ہیں، جیسے کالو شاطر ہے ہم کالو سے بھی شاطر ہیں۔ طوطے بھائی، ہمیں کالو کے گھر جا کر کالو کا سارا کھانا چرا کر لانا پڑے گا، کیونکہ اس نے بھی تو ہمارا کھانا چرایا تھا۔ ایسے ہی طوطا اور لولا کبوتر کالو کوے کے گھر آ جاتے ہیں اور ارے باپ رے، کالو نے تو کتنا ہی بھوجن جمع کیا ہوا ہے، یہ سارا بھوجن۔ ایسے ہی طوطا اور کبوتر وہ بھوجن لے آتے ہیں اور چڑیا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ارے باپ رے، اونچی پہاڑی کے اوپر تو کوئی بھی دانا نہیں ہے، یہ کتنے ہی جھوٹ بولا انہوں نے میرے ساتھ۔ ایسے ہی کوا لالچی ادھر گیا ہوا تھا اور پیچھے سے کبوتر اور طوطا کوے کا سارا بھوجن چلا لیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنوں کا ساتھ دینا چاہیے۔